السلام علیکم ناظرین، اسلام خان یوسف زیب سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سے جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ ستمبر سے پہلے اپنے 2500 جو ان کے ٹروپ سے افغانستان میں تو وہ ان کو نکال لے گا اور افغانستان کو خالی کر دے گا، تو اس کے بعد کچھ دنوں سے ہمارے پاکستانی میڈیا میں کچھ افواہیں چل رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ افغانستان کو اڈے دینے جا رہا ہے۔ تو کل اس کے اوپر ہمارے فارن منسٹر نے سینٹ میں اس بات کی وضاحت کی اور اس نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم دوبارہ کبھی بھی امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے اور پوری اسلامی امت کے لیے ایک خوشائن بات ہے اور پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، کیونکہ انسان غلطی ایک بار کرتا ہے اور جو انسان اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتا ہے تو اس کو بار بار پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، کیونکہ جس امریکہ کی دباؤ میں اگر ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی تو ہمیں آخر میں ملا کیا؟ ہم نے اپنے ہی لوگوں کو اپنا دشمن بنا دیا اور اس قوم کے ہم نے 70,000 لوگ شہید کیے، اور آج بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں، کبھی سکولوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، تو آج بھی ہماری اکانومی برباد ہو گئی، ہر چیز ہماری برباد ہو گئی، لیکن آخر میں ہمیں ملا کیا؟ جس امریکہ کے کہنے پر ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی، اسی امریکہ نے ہمیں الٹا غدار اور دہشت گرد کہا، اور آج بھی امریکہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان میں جنگ ہاری ہے تو یہ صرف ہم نے پاکستان کی وجہ سے ہاری ہے، تو ہمیں آخر میں ملا صرف یہی۔ لیکن کل افغان طالبان نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمارا ہمسایہ ملک امریکہ کو اڈے فراہم کرے گا تو وہ پھر کل اس کی نتائج بھگتے گا۔ تو یہ ایک پوری اسلامک امت کے لیے ایک میسج ہے، اور میں بھی اسلامک امت کو اور پوری اسلامک کمیونٹی کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب افغانستان کا فیصلہ، افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے لوگوں کو کرنے دے، کیونکہ جب بھی افغانستان کی سرزمین میں مداخلت ہوئی ہے تو اس کا نقصان صرف پھر افغانستان کو نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے ہمسایہ ممالک کو بھی ہوا ہے۔ تو افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے لوگوں کو کرنے دے کہ وہ اپنے مستقبل میں کس کو وہ حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسلامک کمیونٹی کو اور مسلم کمیونٹی کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں صرف ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ خطہ ایک اور سول وار کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ افغانستان ایک اور سول وار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی افغانستان اور پاکستان نے جتنے نقصانات اٹھائے ہیں اس کا ازالہ ہم ابھی تک نہیں کر سکے، اور یہ خطہ ایک اور سول وار کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اسلامک امت کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ افغانستان کے جتنے بھی فورسز ہیں، افغان طالبان ہیں اور افغانستان کے گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں اور جتنے بھی فورسز ہیں، تو وہ ان کی مصلحت کرائے اور ثالثی کا کردار ادا کرے، کیونکہ اگر افغان فورسز ایک آرڈر کے تھرو افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ بھی مسلمان تو ہے، وہ پھر بھی انسان تو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ پختون ہے۔ تو اسلامک کمیونٹی کو، مسلم امت کو ان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو ایک ٹیبل پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کسی ایک گروہ کا سائیڈ لے اور ایک دوسری کنٹری کسی دوسرے گروہ کا سائیڈ لے، اور اس کے نتائج پہلے بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہیں اور اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اسلامک کمیونٹی کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور افغان خطے کو ایک اور سول وار کی طرف نہیں دھکیلا جا سکتا۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔